لیکن اس کا پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو مذہبی پارٹی بن چکی ہے TLP2 PTI, اس کے جو پیش اپنے مذہبی رہنما کو ماننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور ان کی جو بات چیت ہوئی ہے وینڈی شرمن کے ساتھ اس حوالے سے, اور انہوں نے باقاعدہ ایک ریکویسٹ کی ہے امریکن جو بش ایڈمنسٹریشن ہے ان سے کہ بھائی آپ مہربانی کر کے تھوڑا سا جو IMF ہے ان کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ وہ ہمیں جو $1.2 بلین کی جو قسط ہے یعنی جو انسٹالمنٹ ہے وہ ہمیں ریلیز کر دیں, کیونکہ یہ ایک مطلب لمبے ٹائم سے یہ بات پسی ہوئی ہے. ویسے 13 جولائی کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ چیز ہو گئی ہے اور انہوں نے اپروول دے دی لیکن سٹاف لیول کے اوپر, لیکن اس کے بعد بھی ابھی تک اس پیمنٹ میں سے کہا جا رہا ہے کہ $1 بھی نہیں آیا. اور اس کے جواب میں آپ کے ایک سینئر فیڈرل منسٹر PTI کے سابقہ انہوں نے کہہ دیا ہے یہ اسلام کے خلاف سازش ہے, یہ اسرائیل کی سازش ہے. بھائی اسرائیل والے بھی تو خان صاحب کے رشتہ دار ہیں, ان سے کہنا تھا بھی یہ سازش نہ کریں. انہوں نے ساتھ ہی BCCI بینک کا حوالہ دے دیا کہ جب بھی کوئی مسلمان پاکستانی آگے جاتا ہے اسرائیل اس کے خلاف سازش کر دیتا ہے. تو اطلاع عرض ہے کہ پاکستانی اور مسلمان اور دوسری دنیا کے مسلمان جو ہے بڑی بڑی جگہوں پہ پہنچ چکے ہیں, بڑی بڑی جگہوں پہ اچھے پوزیشننگ میں ہے. اسرائیل اس طرح کرنا چاہے گا تو پھر سعودیز کے ساتھ جو ان کے تھے دشمنی چل رہی تھی ان کو کیوں نہیں روک پائے, وہ لبنان کو کیوں نہیں, وہاں کے ان کے جو حراری ان کے جو ہیں وہ بہت زیادہ پیسے والے ہیں, ان کے خلاف کیوں نہیں جا سکے. لیکن یہ ایک ڈرامہ بازی ہے. لیکن اس پہ دنیا میں پڑھے لکھے لوگوں کو تو اعتراض ہوگا, لیکن آپ کی عوام جو دن کے ٹائم طالبانی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ان کا, دن کے ٹائم وہ مذہبی ان کے ٹرینڈز ہوتے ہیں, شام کو وہ DJ بٹ کے ساتھ اور عطا اللہ کے گانے پسند کرتے ہیں. یہ PTI والوں کا مزاج ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہبی لیڈر مفتی عمران نیازی جو ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا. اب بات اکثر ہم کرتے ہیں امریکہ کے حوالے سے. پچھلے سال انہی دونوں میں امریکہ افغانستان میں پھنسا ہوا تھا اور خیر پھر 15 اگست کو 2021 میں طالبان نے ٹیک اوور کیا اور وہاں پہ اپنی حکومت بنائی, اور اس کے بعد امریکن فورسز اور باقی لوگ وہاں سے نکل گئے. بہت سارے اسلام آباد کے ایئرپورٹ یوز کرتے رہے اور کچھ لوگ یہاں پہ سٹے بھی کیا ان لوگوں نے, وہ سارا کچھ ہوا. لیکن آپ کو یاد ہوگا میں نے بات یہ کافی دفعہ کی ہے کہ امریکہ نے کہا تھا کہ یہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا ان افغانستان, اور اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی تو ہم جائیں گے لیکن آپ کو ہم رلائیں گے اور آپ کی چیخیں بہت دور دور تک سنائی دیں گی, اور حقیقت میں اب یہی ہوا ہے. بالکل اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اس کا یہاں پہ اثر پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اپنی خبر میں یہ فرمایا ہے کہ آرمی چیف صاحب کال کر کے وینڈی شرمن سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں $1.7 بلین جلدی دیا جائے, اس پہ اثر پڑے گا کہ یہ پاکستان کے لوگ کس قسم کے ہیں. اس سے پہلے آرمی چیف نے چائنا کا وزٹ کیا اپنے کچھ جنرلز کے ساتھ, آرمی چیف, ایئر چیف اور نیول چیف کے ساتھ. ٹھیک ہے وہ اسٹریٹجک ایک پارٹنرشپ ہے ہماری چائنا کے ساتھ, لیکن وہ جب گئے تھے تو وہ بات وہاں پہ وہ پیسوں کے لیے گئے تھے اور انہوں نے پیسوں کی بات کی کہ آپ ہمیں کچھ تھوڑے سے پیسے دے دیں. اس کے بعد سعودی عربیہ, اس کے بعد UAE اور پھر قطر, یہ 4 کنٹریز میں آرمی چیف نے خود وزٹس کیے اور یہ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کو یہ قرضہ مل جائے. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی یہ بات کرتا تھا اور آج میاں شہباز شریف صاحب اور جو PDM کی حکومت ہے اس میں بھی میں یہ بات کہ آپ کا ڈالر آج 250 کا ہوا ہے, افغانی کرنسی 255 کی ہے, تو آپ کی ڈائریکشن جو ہے بالکل افغانستان والی سائڈ پہ جا رہی ہے. لیکن دکھ کے ساتھ کہ بالکل قوم کی ڈائریکشن قوم کو پسند ہے. یہ وہ کہتے ہیں دن کو ہم تسبیحاں پڑھیں گے, عمل بالمعروف کریں گے, شام کو پارٹی کریں گے. کروں گا کہ یہ آرمی چیف کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, لیکن کیا ایسی چیز ہے کہ دنیا پاکستان کی جو پولیٹیکل حکومت ہوتی ہے اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتی؟ لیکن سر ساتھ ساتھ یہ بات بھی تو کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایسٹس اپنے دے دے گا, بیچ دے گا, یا
कहना चाहिए उसको, यूएई को, उससे कह रहे हैं कुछ संभाला लेंगे। साथ जरदारी साहब कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बना हुआ देखें। अगर वो ऐसा चाहते हैं तो मुल्क तो सबसे पहले बचाना पड़ेगा। नहीं, देखें, कोई भी बने प्राइम मिनिस्टर, क्या फर्क पड़ता है इस वक्त? मैं कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी फीलिंग सिर्फ स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ है और उसके हालात खराब, और उसके हालात खराब करने वाले कौन है? पाकिस्तानी, बार वाला। आया अमेरिका दबाव डालेगा आईएमएफ के ऊपर, क्योंकि आईएमएफ बेसिकली इज अ सब्सिडरी ऑफ अमेरिका। ये सबको पता है, हमें भी और बाकी दुनिया को भी। जब अमेरिका उनको जो भी सिग्नल देता है अकॉर्डिंग टू दैट उसी तरीके से डील करते हैं। पाकिस्तान को उन्होंने, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्होंने साजिश कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, उन्होंने कहा बेटा तुम तो एमी पता नहीं लंबी लंबी छोड़ रहे हो, कहानियां सुना रहे हो, लेकिन हम आपको ऐसे तरीके से लगाएंगे, आपको ऐसी चपेड़ मारेंगे कि आप रोते पीटते फिरेंगे पूरी दुनिया में। और बावजूद इसके कि चाइना हो, सऊदी अरेबिया हो या बाकी, उनसे भी हम पैसे लेते हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि अगर आईएमएफ आपको पैसे देता है तो फिर हम सोच सकते हैं आपको पैसे देने के लिए। जिस दिन ये पैसे आपके मुल्क में डिपॉजिट हो गए आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, तो उसी के अगले दिन या उसी टाइम आपको चाइना से भी और सऊदी अरेबिया से भी पैसे मिल जाएंगे। तो ये मतलब हमारी दुम जो है वो पसी हुई है, और जो जिसे कहते हैं कि जो टिक टिक कर रहा है टाइम बॉम्ब, उसका जो मीटर है वो टाइम हमारा जो है वो अनफॉर्चुनेटली खत्म हो रहा है। और वो ऐसे कि 250 पे डॉलर ओपन मार्केट में पहुंचा है, और उसका जो मतलब जो जिसे कहते हैं कि उसका जो मलबा है, उसकी जो तकलीफ और परेशानी है, वो एक आम पाकिस्तानी को मुख्तलिफ सूरतों में भुगतनी पड़ती है और भुगतनी पड़ेगी। नहीं आरज़ू, अगले पिछले 74 साल में चमत्कार नहीं हुआ था, आगे चमत्कार किस तरह? बिल्कुल, लेकिन सर बहुत मायूसी भी जो है वो नहीं करनी चाहिए, कुछ ना कुछ उम्मीद। मायूसी तो गुनाह है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कोशिश करता हूं हमेशा कि कुछ ना कुछ सोचूं, लेकिन मैं कई दफा एज ए बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और बहसीते एक ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिकन, कई दफा मेरी जिंदगी में ऐसे टाइम आए हैं जब मायूसी ने ज्यादा घेरा डाल लिया। आज भी बिल्कुल यही हालात है कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की डिफेंस, सिर्फ अब आपके पास मैं पढ़ रहा था, कई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ कि योर एटॉमिक एसेट्स आर अंडर थ्रेट। मेरे ख्याल में मुझे अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा सुनने में भी नहीं लगा। लेकिन अगला स्टेप फिर वही रह चुका है, अगर आप पाकिस्तानी ना बने तो फिर क्या होगा? बिल्कुल सर, क्योंकि सर सबका यही कहना है कि अगर इमरान खान दोबारा आए तो फिर तो कोई नहीं बचा पाएगा पाकिस्तान को। ये कई लोगों का मानना है कि अगर दोबारा इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाए तो बहुत तबाही आएगी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।